ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور تمام حاضرین مسجد، ہمیں جس موضوع پر آج کچھ آپ حضرات کے سامنے خطبے میں عرض کرنا ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ زاریات کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، اور تقریباً یہ آیت اکثر لوگوں کو یاد میں ہوتی ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ فَفِرُّوا، تم بھاگو، جلدی سے نکل جاؤ. کہاں نکل جاؤ؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی طرف. فرار اردو میں بولا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں نے راہ فرار اختیار کر لی. کیا مطلب ہے فرار کا؟ یہاں حکم رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کی طرف فرار اختیار کرو. عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فرار کسی چیز سے تکلیف ہو، کسی چیز سے میں آپ کا نقصان اور خسارہ ہو، کوئی خوف ہو، ڈر ہو، آپ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے اور خطرے سے بچانے کے لیے آپ وہاں سے نکل جائیں، چھوڑ کے چلے جائیں، اس کو کہا جاتا ہے فرار. تو مطلب یہ ہوگا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دنیا کی تمام نقصان اور خسارے والی چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو. اور ہمارے اور آپ کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اسی صورت میں آگے بیان کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ہر ایسی چیز سے دوستو ہمیں دور ہو جانا ہے جو اللہ کی عبادت کے قریب کرے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالے. ایسی تمام چیزوں کو ترک کرنا ہے، چھوڑ کر کے ایسی چیز کی طرف پلٹ آنا ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اور ہم ذرہ برابر اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں. فرار اختیار کرو. میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے سلف نے، علماء نے، مشائخ نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں، لیکن کہتے ہیں سب کا خلاصہ 5 چیزوں میں ہے. 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف پلٹ آؤ، بھاگ آؤ. 5 چیزوں کو چھوڑ دو جو کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، ان 5 چیزوں کی طرف آ جاؤ جس میں تمہاری کامیابی ہے، تمہاری فلاح ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا ایک مطلب تو یہ ہے، سب سے پہلا معنی کہ انسان فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ما يحبه الله مما ففروا إلى الله مما يكره الله في الظاهر والباطن إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. پہلا مطلب ہے کیا مطلب؟ ہر ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہو دوستو،
جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو چیزیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ ظاہر کا مطلب ظاہری اعمال، نماز پڑھے ظاہری اعمال ہے، انسان کو اچھا عمل ہے، ایک برائی حرام کاری کرنا ظاہری اعمال ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے تعلق ہے۔ آپ کسی سے دشمنی رکھیں، عداوت رکھیں، حسد رکھیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے بجائے برے چیزوں کی محبت ہو، ایمان والے اپنے بھائیوں سے محبت کے بجائے اسلام کے دشمنوں سے محبت ہو، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ تو تفروا الی اللہ کا ایک پہلی شکل یہ ہے دوستو کہ انسان ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے چھوڑ کر کے ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ان چیزوں میں آ جاؤ، ان چیزوں کو پکڑ لو، زندگی گزارو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ بڑی اہم چیز ہے جو اسلف نے بیان کیا، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اے لوگوں، ساری وہ چیزیں دنیا کی، چاہے ان کا تعلق قول سے ہو یا گفتار سے ہو، کردار سے ہو یا ظاہر سے ہو یا باطن سے، کسی بھی طرح کی چیز جس کو تمہارا خالق مالک ناپسند کرتا ہے، اللہ نے اس کو برا کہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی طرف آ جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ چیزیں ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ ہم ایک مثال دیکھ رہے ہیں، ہمارے محدثین میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم، بہت بڑے محدث علی بن عبداللہ الشعبی رحمہ اللہ گزرے ہوئے ہیں۔ مامون رشید اپنے دور میں جتنے سونے کے کاروباری تھے، اس نے سب کو اعلان کیا کہ سونے کی نمائش لگے گی، پورے بغداد شہر کے لوگ جتنے سونار تھے اور قرب و جوار کے سب لوگوں نے اپنا تیار کردہ سونے کی چیزیں، زیورات یا اور جو چیزیں تھیں، سب کو اکٹھا کیا اور دکان لگائی۔ کئی روز گزر گئے، ایک دن مامون رشید کے لیے تخت رکھا گیا کہ امیر المومنین آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب آئے بیٹھے تو سارے دکاندار اپنی دکانیں سجا کر کے اعلان کیا تھا، اور ایک ایک آدمی اپنا تیار کردہ زیور سونے کی چیزیں لا کے دکھا تھا، اور مامون رشید اوپر نیچے دائیں بائیں بڑے غور سے دیکھتا، اور اگر پسند پڑتا تو اس کو انعام دیتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، اتنے میں اس کو استنجے کی ضرورت آئی، پیشاب آ گیا، بڑا مشکل ہو گیا، وہ جانے لگا، اٹھا تو سارے دکاندار ایسے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کے لیے اس طرح سے دستبندہ غلاموں کی طرح کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ اہل حدیث عالم جادی رحمت اللہ علیہ یہ نہیں کھڑے ہوئے بیٹھے تھے، اپنا سر نیچے اپنی دکان پر سامان دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ اٹھ کے کھڑا ہوا نہ سلامی دی، سارے لوگ ایک طرف، اور یہ اکیلا ایک اہل حدیث عالم سنت پر عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نفرت کرتے ہیں، جس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے پسندیدہ چیز کی طرف آئیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ امام زادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، استنجا کر کے لوٹے اور مامون رشید آیا تو نہ جاتے وقت کھڑے ہوئے اور نہ واپس آتے ہوئے کھڑے ہوئے، اپنی جگہ پر بیٹھے۔ لوگوں نے جو چغل خوری کرنے والے نے کہا کہ دیکھا یہ کتنا بے ادب ہے، اتنے بڑے مجمع میں سے ایک انسان ہے جس نے آپ کی بے ادبی کی، باقی کیسے لوگ بڑے شوق کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب لازمی چیز ہے، درباریوں نے فیصلہ دیا کہ اس کے گستاخ ہے، اس کی گردن مار دی جائے۔ یہ اس لائق نہیں کہ ہاں آپ کے یہاں میں رہے، آپ کے سامنے آپ کی توہین اور آپ کی بے ادبی کر رہا ہے۔ بڑا غصہ ہوا، سارے لوگ بیان کیے۔ مامون رشید نے کہا اچھا گردن مارنے کے پہلے اس کو بلاؤ میرے سامنے، ہم اس سے خود پوچھیں کہ اس نے ایسے دیا کیوں۔ سارے لوگ تمہارے دکاندار کھڑے ہو جائیں،
دس بستہ کھڑے ہو احترام کرے، یہ اکیلا کیسے بیٹھے رہ گیا اور یہ کیوں نہیں ہماری تعظیم کیا، کیوں نہیں ہمارے استقبال میں کھڑا ہوا؟ بلایا گیا، سامنے ہوا، کہا دیکھ رہے ہو یہ جلاد تلوار لے کے کھڑے ہو، تمہاری گردن ماری جائے گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم اتنی بڑی گستاخی کیے کیوں؟ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، امیر المومنین میں نے آپ کی گستاخی نہیں کی، میں نے آپ کو اصل میں جہنم سے بچایا ہے۔ اتنا کہنا تھا تو جتنے مفتی دربار میں بیٹھے سب کے روٹے کھڑے ہو گئے اور امیر المومنین مامون رشید تم نے مجھے جہنم سے کیسے بچایا؟ کہا میں نے جہنم سے بچایا اور انہوں نے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہا۔ کیسے؟ کہا کہ ان کانوں نے ہم نے اپنے استاد فلاں صحابی سے حدیث روایت کی، کہا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بیٹھا رہے یا وہ کھڑا ہو تو اس کے استقبال میں سب لوگ ایسے غلاموں کی طرح کھڑے ہو جائیں، من سرہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے یہ لوگ غلاموں کی طرح کھڑا ہو احترام میں اور بیٹھا رہے، ایسے انسان کو اللہ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اب جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اب آپ بتائیں سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کو خوش کیا، آپ بھی جہنم میں گئے وہ بھی جہنم میں گئے، ارے ہمارے آپ کو شکر ادا کریں، آپ قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ہمیں دیکھ کر کے کھڑا نہیں ہوا۔ اسی وقت مامون رشید نے توبہ کیا اور اعلان کروا دیا کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب توبہ کریں اور آئندہ کبھی میرے استقبال میں کھڑا نہ ہو کوئی۔ آپ بتائیں یہ انسان کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اس طرح سے اللہ رب العالمین کے پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے اور ایک نیک عمل اپناتا ہے۔ دعا کرو اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ۔ اب آگے ذرا سنیں بڑے احترام کے ساتھ، سارے لوگ کہہ رہے تھے اب یہ مامون رشید کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، ناراض ہے، اس کا سامان بائیکاٹ کے خریدا نہ جائے، لیکن مامون رشید نے جب حدیث سنی تو سارے دکانداروں کو واپس لوٹایا اور کہا اے عجائب بتاؤ تمہارے پاس یہاں کتنا سونا ہے، تمہارے گودام میں کتنا ہے اور تمہارے دکان کو کتنا سونا ہے، چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا غیر زیورات کی شکل میں، ہم نے تمہارے سارے سونے کو ایک قیمت دے کے خرید لیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میرے بھائیو آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے یہاں رہی ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کرتے ہوئے زندگی گزر جاتی، کبھی رب کے لیے چھوڑ کر کے ہم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں برائے اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ کر کے پسندیدہ چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب پسند ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے درد ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں یہاں یہ چیزیں بھی معلوم پڑ گئی کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میری ناراضگی کو دیکھ کر کے چھوڑتا ہے اس کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر چیز اس کو دے گا جو دنیا میں اس کے لیے زیادہ خیر کی چیز ہوگی اور آخرت میں زیادہ خیر کی چیزیں ہوگی۔ تو دوستوں پہلی چیز تو یہ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 2 بڑی اہم چیز فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے میرے بندو ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ دنیا ساری چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اور جو ساری چیزیں اگر تم کو چھوڑو ان میں سے ایک چیز یہ ہے جہالت کو چھوڑ کر کے الفرار من الجہالت الى العلم، یعنی انسان جہالت چھوڑ کر کے علم کی طرف آئے۔ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، پورے دین اسلام کا دار و مدار ادھر سن عمل پر ہے اور عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان اگر لا علم ہے اب
اپنی لا علمی کو دور کرنے کے لیے، لا علمی جہالت سے بچنے کے لیے اگر علم سیکھنے کی طرف آ جائے تو یہ بھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا ایک معنی ہے، یعنی جہالت جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، جہالت کو چھوڑ کر کے علم کی طرف آؤ جو ساری چیزوں کا سارے خیر کا سبب اور ذریعہ بنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے لا علمی کو، جہالت کو اور دین سے نادانی کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید 27واں پارہ سورہ